الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو سورہ فرقان کی آخری چند آیات کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا مختصر سا مفہوم اور پھر ترجمہ ملاحظہ کیجیے۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے پیارے بندے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کہہ کر مخاطب کیا، ان کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں، تاکہ ہم میں سے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو عباد الرحمن میں شامل کرنا چاہے تو وہ ان صفات سے خود کو متصف کر لے، تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید ہے کہ وہ ہمیں بھی عباد الرحمن کی صف میں شامل کر لے گا، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور پسندیدہ اور اللہ تعالیٰ کے مقربین کی صف ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ تو سب سے پہلی صفت ان کے لیے یہ فرمائی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فرقان میں فرمایا کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ کمر جھکا کر چلتے ہیں اور بالکل دوہرے ہو کر چلتے ہیں، مطلب ان کی چال میں تکبر اور غرور نہیں ہوتا اور دوسروں کے لیے حقارت نہیں ہوتی، اطمینان اور وقار اور عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی کہ جب کوئی جاہل ان سے بات کرے تو یہ بدلے میں جہالت والی بات نہیں کرتے کہ جھگڑا بڑھے، بلکہ سلامتی والی بات کرتے ہیں، جس سے معاملہ خیر اور خوش اسلوبی سے نمٹ جائے۔ اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ رحمان کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے رب کے سامنے سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، مطلب عبادت میں راتیں گزارتے ہیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ساری رات آپ عبادت کریں اور آرام نہ کریں، مطلب رات کا کچھ حصہ عبادت میں گزارنا چاہیے اور کچھ حصے میں آرام کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں جہنم کے عذاب سے بچنے کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، وہاں پر رہنا بہت مشکل ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ ناممکن ہے، ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ تو رحمان کے بندے ہمیشہ جہنم سے بچنے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت خرچ میں میانہ روی ہے، یعنی وہ خرچہ کرنے میں نہ تو فضول خرچ ہوتے ہیں اور نہ ہی بخیل ہوتے ہیں۔ فضول خرچ وہ ہوتا ہے کہ جو ایسی جگہوں پر خرچ کرے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو، اور بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو اپنی ضرورت کی جگہوں پر بھی خرچ نہ کرے مال ہونے کے باوجود۔ تو یہ دونوں صفات رحمان کے بندوں میں نہیں ہوتی۔ رحمان کے بندے نہ تو فضول مال کو ضائع کرتے ہیں اور نہ ہی مال کے معاملے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کریں۔ اور رحمان کے بندوں کی اگلی صفت یہ بیان ہوئی کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارتے، مطلب کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اللہ ہی کو عبادت کا حقدار جانتے ہیں اور صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی کسی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ ہی بدکاری کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں۔ اور جو شخص اس فعل بد میں مبتلا خدا نخواستہ ہو جائے تو وہ تو بہت بڑے گناہ میں جا پڑا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دے گا اور وہ اسی عذاب میں ہمیشہ ذلیل ہو کر پڑا رہے گا۔ ہاں، اگر کوئی شخص توبہ کر لے اپنے پچھلے کیے پر اور اللہ پر ایمان لائے اور پھر اچھے کام کرے، آگے آنے والی زندگی میں
نیکیاں کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی جو گناہ تھے پچھلے ان کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اب اس بات کے کہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اس کے دو مفہوم آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک مفہوم تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے گناہ تھے، جب اس نے توبہ کر لی اور کیا کہتے ہیں اس کو، ایمان لے آیا اور اب اچھے کام کرنے لگا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے کاموں کی برکت سے اس کے ذمے جو گناہ تھے ان گناہوں کو مٹا دے گا اور ان کے بدلے نیکیاں لکھ دے گا۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب آنے والی زندگی میں اس کو نیکیوں کی توفیق دے گا اور نیکیاں کرنا اس کے لیے، اچھائیاں کرنا آسان ہو جائے گا، جو کہ اچھائیاں غالب آ جائیں گی ان گناہوں پر جو پچھلی زندگی میں اس سے سرزد ہوئے۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، اور اس لیے ہمیں جب بھی خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اب توبہ بھی سمجھ لیجئے کیا چیز ہے۔ توبہ سب میں تین چیزیں ہوتی ہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں نہ ہوں تو تب تک توبہ کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ انسان کے دل میں اپنے کیے پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اس کام کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے کا پکا ارادہ ہو کہ دوبارہ زندگی میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور تیسری چیز کہ اگر وہ جو گناہ ہوا ہے اس کا ازالہ کرنا ممکن ہے، اس کی کوئی کمپنسیشن ممکن ہے تو وہ کمپنسیشن کر دی جائے۔ تو جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے توبہ کر لی، ورنہ اگر دل میں نہ شرمندگی ہو، نہ اس گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو، اور خالی زبان سے ہم کہتے رہیں کہ میں نے توبہ کی، میں توبہ کرتا ہوں، تو یہ محض زبان کے الفاظ ہیں جن کا کوئی حقیقی معنی موجود نہیں ہے۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ کسی بیہودہ چیز کے پاس سے گزریں، لوگ کسی لغویات میں مشغول ہوں اور ان کا اتفاقاً وہاں سے گزر ہو، تو اس میں دلچسپی لینے کے لیے وہاں پر کھڑے نہیں ہوتے، بلکہ اپنی عزت بچاتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت یہ بیان ہوئی کہ ان کو جب ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی آیات کے ذریعے نصیحت کی جائے تو ان آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑھتے، بلکہ غور و فکر کے ساتھ علماء سے سمجھ کر، ماہرین سے سیکھ کر ان سے اپنی زندگیوں کو منور کرتے ہیں۔ اور رحمان کے بندوں کی ایک اور صفت یہ بیان ہوئی کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور ہمیں متقیوں کا، پرہیزگاروں کا سردار بنا۔ اب آنکھوں کی ٹھنڈک گھر والوں سے کیسے ملے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے، مطلب آنکھوں کی ٹھنڈک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو بھی اچھے کاموں کی توفیق دے کہ وہ گھر والے بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، جن کو دیکھ کر ان متقی لوگوں کی، رحمان کے بندوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی کہ ہاں جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بالکل ویسے ہی ہمارے گھر کے افراد بھی اللہ کے فضل سے ویسے ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اب یہ جو رحمان کے بندے ہوں گے ان کو ملے گا کیا؟ ان کو دنیا کی زندگی میں تو بہت مشکلیں برداشت کرنی پڑیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے انعام کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو صبر کریں گے ان مشکلات پر اور ڈٹے رہیں گے اللہ کے راستے پر، اس کے بدلے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے ایک شاندار رہائش ہوگی، شاندار محل ہوگا انشاءاللہ جنت الفردوس میں، اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سلام پہنچایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تہنیتی کلمات پہنچائے جائیں گے، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت بہترین جگہ ہوگی، بہت خوبصورت ٹھکانہ ہوگا۔
اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ان انعامات سے بے پرواہ ہو جائے اور کوئی توجہ نہ کرے، بالکل درخواہ اعتنا ہی نہ سمجھے اور انکار کر دے، تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا حال یہ ہوگا کہ عن قریب بہت جلد وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب ان آیات کا ترجمہ ملاحظہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ سلامتی والی بات کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کرتے ہوئے رات گزارتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ وہ جو اپنے رب کو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب تو لازم ہو جانے والا، چمٹ جانے والا ہے۔ اِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، اور بے شک جہنم بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، کہ جب وہ خرچ کریں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں، اور اس کے بیچ کی راہ چلتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَىٰ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، اور جو کسی جان کو جس کی کو اللہ نے حرمت بخشی ہو اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو یہ فعل بد کرے وہ بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے عذاب کو قیامت کے دن دگنا کر دے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل ہو کر رہے گا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ہاں، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور اچھے کام کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو شخص توبہ کر لے اور اچھے کام کرے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب کسی بیہودہ اور بیکار چیز کے پاس سے گزریں تو عزت بچاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ جب جن کو ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور وہ جو یہ کہیں کہ اے ہمارے رب، ہم کو ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور ہمیں نیک لوگوں کا، پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو ان کے صبر کے سبب، صبر کے بدلے ایک شاندار محل عطا کیا جائے گا، جس میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہنیتی کلمات اور سلام حاصل کریں گے، انہیں پہنچے گا۔ خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حسنت مستقرا و مقاما، اور کیا ہی بہترین ٹھکانہ اور بہترین جگہ ہوگی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم
فقد کذبتم فسوف یکون لزاما۔ آپ انہیں فرما دیں کہ اگر تم میرے رب کو نہیں پکارو گے، مطلب اس کی عبادت نہیں کرو گے، اس کو معبود نہیں مانو گے، اس کی بات پر کان نہیں دھرو گے، تو میرے رب کو بھی تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم نے اس کو جھٹلایا تو وہ عنقریب اس کا عذاب تمہیں لازم ہو کر رہے گا۔ تو عزیز طلبہ، یہ چند آیات تھیں سورہ فرقان کی، اور انتہائی فکر انگیز اور عمل کی دعوت دینے والی آیات ہیں۔ ان آیات کو اپنی زندگیوں پر نافذ کیجئے تاکہ آپ بھی رحمان کے بندوں میں شامل ہو سکیں، جن کے لیے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیے اور کوشش کرتے رہیے عمل کی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا آسان کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔